کیا پاکستانی قدامت پسند ہے؟ اس پہ گفتگو جاری ہے، دھواں دھار قسم کی گفتگو میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک انٹرویو سن رہا تھا میں تو کل سے آپ کو 2-3 انٹرویو سن رہا تھا۔ یہ خود کچھ حملہ آور آؤٹ آف بورڈم بنتے ہیں، کوئی کلچرل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو اس طرح کی فصلیں تو تیار ہوں گی۔ ٹھیک بات ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اچھا دیکھیں جی، سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کا اکنامکلی۔ آپ لیٹس گو بیک لٹل بٹ۔ اگر ہم اس کو اگر 1947 میں پاکستان سپوزڈلی پاکستان بن گیا کہ جی ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، یہ لیں آج کے بعد، صرف وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اپنے جو 60,000 فوجی تھے یا اپنے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ لے کے واپس چلے گئے، اور پوری دنیا سے لے گئے، ملیشیا، سنگاپور، جو ان کی کالونیز تھی، انڈیا، بنگلہ دیش، جو ان کی جگہ تھی وہ انہوں نے خالی کر دی، اس لیے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جو پوسٹ تھی وہ صرف خالی کی انہوں نے کہا یہ لیں میرے بھائی پکڑیں، آپ کمشنر بھی آپ کا، پرائم منسٹر بھی آپ کا، گورنر جنرل بھی آپ کا، ٹھیک ہے، اب آپ خود چلائیں۔ لیکن وہ کبھی اس ریجن کو چھوڑ کے نہیں گئے جو سامراجی قوتیں ہیں۔ سوسائڈ بامبر اس لیے بنتا ہے کہ اس کو کوئی پیسے 10 لاکھ 12 لاکھ روپیہ کا خریدنے والا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ رات میں جس کا باپ ڈرون اٹیک میں مر گیا اور وہ سڑکوں پہ گلیوں میں بیٹھا تو اس کو اٹھا کے لے آئیں گے کوئی بھی مدرسے والے، اس کو 5 سال کھانا کھلائیں گے، اس کی ڈاکٹرینیشن کریں گے اور اس کو آگے بھیج دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کے آگے نہیں بکے ہوئے جن کو؟ تو اب آپ کا یہ خیال بدل گیا کہ چونکہ کلچرل گیپ ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے، گیپ ہے، ادھر کون سے پہاڑوں میں کیا کلچر ہے بیچاروں کے پاس؟ ان کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ آپ نے غلط پڑھا ہے، میں نے کبھی بھی ایسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی۔ وہ ٹی وی کا انٹرویو ہے، ٹی وی کا انٹرویو نہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں، آپ کے اس سارے سوال کا جواب۔ ادھر پاکستان میں تھوڑے عرصے پہلے ایک نیو یارک ٹائمز کا ایک بندہ ہے، اس نے آگے ہم سے انٹرویو لیا، صرف وہ اس چیز کو باور کروانا چاہتا تھا۔ ہم نے جو بھی باتیں کی، جو بھی گراؤنڈ ریالٹی کی باتیں کی اور جو ناانصافیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں جب اس کی باتیں کی، تو اس نے اس کا سارے لب لباب کا صرف ایک لائن نکال کے، اور صرف میں نہیں میرے علاوہ اور بھی 4-5 ان کو لے کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے کہا کہ جی پاکستان میں طالبان سمپتائزر بہت زیادہ آگے ہیں، میرے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی طالبان آ رہے ہیں، یہ سمپتائزر طالبان کے آگے ہیں۔ بھئی اگر آپ مسلمان ہیں، نماز روزے اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ سارے طالبان ہیں۔ اچھا عاصم سجاد صاحب کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے؟ یہ جو آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہے، سوچ کا کلیئرٹی ہے، کیا ہے یہ، کیا ہو کیا رہا ہے؟ بات تو وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ کنفیوژن ہے، بہت سارے کنفلکٹنگ سگنلز ہیں، بہت ساری کنفلکٹنگ انفارمیشن ہے، بہت ساری یہ جو مطلب ہے باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری غلط ہیں، سامراج ہے، سامراجی مداخلت ہے، ناانصافیاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو ہمیں بین الاقوامی دنیا میں ہونے والی تباہی اور ناانصافیوں کے ساتھ اپنے سماج کے اندر زیادہ جھانچنا چاہیے، اور وہ ہم نہیں کر پاتے یا ہم سے ہوتا نہیں ہے، یا میڈیا ساری ہماری توجہ باہر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم اپنے اندر یہ جو آپ نے آخری سوال کیا، آخر یہ نوجوان ہی ہیں، یہ ریئل لوگ ہیں، یہ سماج کے لوگ ہیں، اور صرف ایک آدھ نہیں ہیں، بے شمار ایسے لوگ پچھلے 20-25 سالوں میں ایسی نظریات کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ ٹھیک بات ہے، یہ صرف مطلب ایک دگا آپریشن کر ان کو صفایا کرنا ہی مطلب ایک غلط سوچ ہے، لیکن مطلب ہے ہم اپنے سماج کے اندر جب تک نہیں جائیں گے، صرف مطلب نعروں کی حد تک ہی رہیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے ہم ختم بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ تو جو بات ہو رہی ہے سامراجی اداروں اور سامراجی ممالک نے تو کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے، ہم کیا کریں گے؟ صرف ان کو گالیاں دے کر شاید ہمارا کام نہ ہو سکے۔ نہیں، بہت شکریہ عاصم سجاد صاحب آپ کا۔ ٹائم 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے۔ کلاشن فوک جو ہے کوئی تازہ ترین، میں آپ کو سمپل ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی زبردست بات ہے، صرف اس میں ایک لوپ ہول ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکن سوسائٹی جس طرز پہ بلڈ کی گئی ہے، آپ نیو ورلڈ آرڈر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، میری فرمائش ماری جا رہی ہے، جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی فرمائش ماری جا رہی ہے، لیکن جو نیو ورلڈ آرڈر کی جو فرمائش ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے کلچر جو ہیں وہ مٹا دو، اور یہ ساری کنفیوژنز جو ہیں، جن چیزوں کو یہ الٹرنیٹیو لینگویج یا الٹرنیٹیو انفارمیشن کو جو یہ کنفیوژن کہتے ہیں، یہ وہی بات ہو گئی کہ امریکہ کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے جی، ٹھیک ہے، اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ہیو فریڈم آف سپیچ وین ایوری باڈی سیئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگ، ٹھیک ہے۔ کنفلکٹنگ جو بندہ بات کرتا ہے وہ یہاں فنکار ہے، یہاں وہ بندہ جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر کنفیوژن ہے۔ تو یہ جو جس چیز کے اوپر دنیا بیس کر دی گئی ہے اس سوچ کے اوپر، اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہن کلاشن فوک کوئی یاد ہے؟
کلاشن فوک تازہ ترین کوئی بم پاٹا کا گانا ایک وہ اسی طرح بنایا نا کہ یہ جو آئی ایم ایف اور یہ جو بلڈربرگ گروپ یا آپ کے جو ٹرائلیٹرل کمیشن یا یہ جو تھنک ٹینکس ہیں جو آپ کے اوپر مسلط کرتے ہیں پالیسیز, یہ پالیسیز جو ہماری بجلی پانی گیس یہ جو تنگ ہو رہی ہے یہ پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اگر ڈیم پاکستان میں نہیں بن رہے اس کے دو بول یہ ہیں کہ بم بم پاٹا بم بم پاٹا. آپ کو گا کے سناتا ہوں لائٹر نوٹ. بم بم پٹا بم بم پٹا او کدی لاہور کراچی تے کدی فاٹا او بم بم پٹا او بم بم پٹا او ایتھے چینی نہ تیل نہ ایتھے آٹا او بم بم پٹا او بم بم پٹا اج جندڑی ہوئی بو کٹا ساری بوٹی کھا واہ سونیا برا نہ منا راجا میاں خواجہ. So it's we're talking about the oligarchy, the ruling elite, the IMF, everyone. And thank you very much. بہت شکریہ. ایک وقفہ ہے.